جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعاؤں کے ساتھ جب میرا یہ ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ماہ شعبان کی برکتیں رحمتیں آپ کے دامن میں خدا بندہ کریم نواشات بھرپور عطا فرمائے آپ کو۔ جی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور آج کی ابتدا کرتے ہیں جی ندیم ہنجرا صاحب۔ امریکہ میں حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، پیپر نہ ہونے کی وجہ سے میرا خیال کوئی حالات جیسے وہ بتا رہے تھے تو وہ یہ کہ کوئی امیگریشن قانون میں تبدیلی آئی ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ استخارے آ رہے ہیں، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں واٹس ایپ پہ اس مسئلے کو۔ جی تو کوئی نہ کوئی یہ تو آپ بہتر سمجھیے گا وہاں سے وہاں کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے، مگر بہتری کی امید ہے، آپ کے لیے بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی ندیم صاحب، اس میں آپ پریشان ہونے کی وجہ تو ہے آپ کی، ٹھیک ہے، مگر ایسے کیجیے گا کہ سورہ اس میں یاسین آیت نمبر 62 جی، وہ جب تک آپ کا یہ مسئلہ یہ کوئی ایسا یہ خوف ڈر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت خوف اور ڈر لاحق ہوتا ہے، اس خوف اور ڈر میں آپ ایسے کیجیے گا سورہ یاسین کی آیت نمبر 62 نمبر آیت کو جی کثرت کے ساتھ اپنی اور نماز کو اپنا وہاں پہ کوشش کیجیے گا کہ 5 ٹائم کی نماز کی ادائیگی کا آپ کا جو بھی ٹائم ہو آپ کا تو وہ ضرور ادا ہو آپ کی۔ اور یہ 62 جو ہے یہ آپ نے وظیفے کے طور پہ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پردہ ڈالے گی انشاءاللہ۔ آپ گئے ہیں، پتہ نہیں کتنی محنت کی ہوگی وہاں جانے میں، تو خدا بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جی آگے ہیں جی ہمایوں بھٹی صاحب ہیں جی، والدہ کا ویزا امریکہ کے لیے اپلائی کیا مگر نہیں لگا، اب دوبارہ کیا کوشش کریں؟ جی ایسا ہے بھٹی صاحب، آپ کی اس میں کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوشش میں حکم آ رہا ہے آپ کے اس میں قرآن سے بار بار اس میں مل رہا ہے، لفظ صحیح استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس میں جب آپ کو دیکھا اس میں قرآن کے استخراج سے تو اس میں لفظ صحیح آیا ہے جی، صحیح یعنی کہ بار بار کوشش کرنا، جیسے خانہ کعبہ کے طواف کی اسے بھی صحیح کہا جاتا ہے 7 چکر، تو ہو سکے خدا نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے دوسرے تیسرے اس میں آپ کا یہ ہو جائے۔ اچھا ایسے ہے کہ کوئی شہر بدلنا ہوگا، جہاں سے پہلے آپ نے اپلائی کیا ہے وہاں سے ہٹ کے آپ نے شہر کو بدلنا ہوگا، تو کوشش کریں جی، آپ نے کوشش پوچھی ہے، اور اپریل سے لے کے جون 2025 کے درمیان اپریل میں اپلائی کیجیے گا اور جون تک دیکھیے گا، خدا بندہ کریم کی ذات آپ کے لیے مہربانی فرما دے گی۔ ہاں وظیفہ جو ہے آپ کی اس میں خدا کی رحمت اور برکت کے لیے وہ سہلن بے فضلے کا یا عزیزو، سہلن بے فضلے کا یا عزیزو، سہلن آسانی پر فرما دے اپنے فضل سے، اے زبردست، اے عزت دینے والے جی، یا عزیزو جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہے سائمہ بی بی، گلے کی تکلیف ہے، رسولیاں یا گلٹیاں ہیں، تو اس سلسلے میں آپ سے بی بی پہلے بات تو یہ ہے کہ جب یہ آپ کا مجھے ملا یہ تو اس میں جب اس کے استخراج میں گئے اسے دیکھا قرآن سے تو پہلی تو بات آ رہی ہے آپریشن کے لیے جی، اب آپ نے آپریشن کروانے نہ کروانے کا کوئی ذکر نہیں کیا اپنی کال میں جی، تو اب اس میں آپریشن کا آ رہا ہے جی، اور آپ نے وظیفہ پوچھا ہے تو وظیفہ ساتھ آ رہا ہے سورہ ہود کا آخری رکوع، تو یہ ہاتھ گلے پہ رکھ کے پڑھ لیجئے گا، مگر آپریشن جو ہے وہ لازم آ رہا ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ، آج نہیں تو کل نہیں تو سال کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو یہ کروانا پڑے گا، اور یہ بڑھتی چلی جائے گی، کروا لیں ابھی اسے تو تمہارے لیے اس میں بہت بہتری ہے، شفا ہے، کوئی ڈر کوئی خوف کی بات نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے گی، اور معمولی ہے یہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جی۔ آگے ہیں جی عبد الرحمن صاحب، بیٹے کی اولاد نہیں، کوئی دعا بتا دے قرآن پاک سے جی۔ رحمان صاحب سورہ محمد صبح ایک بار یہ بیٹے سے فرما دیجیے گا، ان سے کہہ دیجیے گا کہ وہ سورہ محمد کو پڑھے، کوشش کیجیے گا
تو لگتا نہیں مجھے کہ وہ پابندی کریں، کیونکہ آپ کو احساس ہے۔ تو سورہ محمد پہ انہیں لگا دیجیے گا، اور سورہ مریم پہ ان کی زوجہ کو کہیے گا کہ رات کے وقت میں سونے سے پہلے جو بھی ٹائم ملے اس میں سورہ مریم پڑھ کے تلاوت کریں گے، تلاوت کر کے دعا کریں گے جی۔ اور بیٹے سے سورہ محمد صبح کے معمولات میں نماز فجر کے بعد سے یا جو بھی پہلا ٹائم ملتا ہے صبح کا، اس میں سورہ محمد تلاوت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لاج رکھے گی اور صاحب مراد کرے گی جی انشاءاللہ۔ آگے ہیں جی یہ الطاف صاحب جی، یہ لاہور سے ہی ہیں۔ 5 چھالیاں اور تمباکو کا کام ہے، 6 ماہ سے کام بند ہے۔ تو جہاں بند ہے، بند میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کسی ساتھ والے ملک سے آتی ہوں گی، وہ بھئی آج کل بند ہے۔ تو برکت اور کام کی بہتری کے لیے کوئی دعا فرمائیے گا۔ میں تو آپ کو عرض کر سکتا ہوں، جو چیز مل رہی ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ وہ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، اور یہ جہاں آپ کا کام ہے آپ جائیے گا، اپنی وہ جو ٹھکانہ آپ کا ٹھکانہ ہے، شاپ ہے، دکان ہے، جو بھی چیز ہے، تو اسے آپ جا کے کھولیے گا۔ جب کھولیں گے تو اس وقت 21 مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو روزی مہیا فرمائے گی وہاں سے، وہ تو دینی ہے خالق نے، اور اس روزی میں برکت بھی عطا فرمائے گا جب آپ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ جو وظیفہ یا سورہ فاتحہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ خالق آپ کو اپنی رحمت اور نعمت سے نوازے اور برکت عطا ہو۔ کوشش تو آپ پہلے بھی دکان کھولتے ہیں، جا کے شاپ پہ بیٹھتے ہیں، تو یہ خالق تو روزی دیتا ہے جی، وہ روزی پھر باعث برکت ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ کام بند ہو گیا تو کام کھل جائے گا، آپ یہ کیجیے گا، کچھ دن کیجیے گا، یقین کامل کے ساتھ کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی جی اس میں جی۔ آگے ہیں جی امتیاز الہی صاحب، باہر جانے کے لیے پیسے دیے تھے، کیا واپس مل جائیں گے؟ بھائی پہلے پوچھ لیتے، اگر کہیں انہی دنوں میں دیے ہیں تو 3 ماہ سے تو میں بھی آپ کے رابطے میں ہوں۔ اگر ان دنوں میں دیے ہیں تو پھر آپ ایسے کیجیے گا کہ پہلے پوچھ لیتے، تو ایک عرصہ لگ رہا ہے، تقاضا کرتے رہیے گا، ایک عرصہ لگ رہا ہے جی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑوس میں رہتے ہیں، تو پڑوس میں رہنے میں تو پھر بہت آسانی پیدا ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کوشش کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے جو پیسے ہیں مل جائیں گے وہ جی۔ والسلام، دعا گو۔